کیا بات ہے، مر گیا؟ سکولا ہوا آ گئی. دانے ماشاء اللہ اتنے بھر دیے کہ ابھی سے جو ہے نا حبس ہو رہا ہے، تو آگے کیا ہوگا؟ کتنے سلنڈر ہیں ماشاء اللہ؟ متنفس سلنڈر کتنے ہیں ماشاء اللہ؟ 176. 20-25 تو خیر ایسا ایسا جھڑ جائیں گے. اختتام سال تک انشاءاللہ 120 130 رہیں گے، باقی 30-40 تو جھڑنے والے ہوتے ہیں. کتاب لے لی سب نے؟ پھر عبارت کی باری کون لگائے گا؟ امیر جی لگائیں گے؟ متعین بنانوں کے 2-4 تو باقی تو آرام کریں گے سالہ سال. طریقہ تو یہ کہ لال تعین جس ٹاپو کا نام لیے جائے وہ پڑھے، لیکن ایسا کرنے میں ظاہر ہے وہ تو اپنی عادت سے باز نہیں آتے، اسے غافل ہی رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں. پھر وہ تو تب کہ سب متفکرین ہوں تو عام رکھا جائے تو ہر ایک تیاری کر کے آئے، شاید میرا نام لیے جائے، شاید میرا نام لیے جائے، تو اس میں فائدہ وہ سیکھتے ہیں عبارت، دیکھتے بھی اپنا ہی فائدہ ہو. ہمارے دور میں اساتذہ شروع سے درجہ ثانی سے ہدایت النحو میں دروس النحویہ میں یہی کرتے تھے، لال تعین جس کو اشارہ فرماتے ہوئے باہر پڑھتا. تو اس لحاظ سے لڑکے فکر مند ہوتے تھے اور گھنٹہ شروع ہونے سے پہلے حلقے بنا کر فجر کے بعد اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں تو آپس میں حلقے بنا کر ایک دوسرے کو عبارت سناتے تھے، عبارت صحیح کرتے تھے. وہ مشکل سے 2-3 مہینے کی محنت ہوتی ہے، اس کے بعد گاڑی روا ہو جاتی ہے. وہ محنت نہیں کرتے تو یہ کہ دورے تک پہنچ جاتے ہیں، وہ سکم رہتا ہے. وہ 2-3 مہینے کی محنت اگر اولا ثانیہ میں کی تو آگے سہولت، نہیں کی تو پھر وہ سکم اور وہ شگاف اور خلا رہتا ہے، یہاں تک کہ ٹاپتے ٹاپتے پہنچ جاتے ہیں سابعہ میں. پھر آگے یہ ٹاپو جس لگائیں گے دورے میں جائیں گے اور دورے میں بھی جس کے ساتھ نکل جائیں گے اور 2 سطر کی عبارت نہیں آئے گی. یہ اس صدی کے علامہ ہوں گے، کارڈ چھپائے گا اس کے بعد تو علامہ مفتی فلاں ٹاپو شاہ، 2 سطر کی عبارت نہیں آئے گی. اور علامہ بھی لگاتے ہیں، مفتی بھی لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا القاب لگاتے ہیں، جبکہ 2 سطر عبارت اس کو نہیں آتی. 2 سطریں جائے گی وہ حل نہیں کر سکتا. کیا کرنا، اذان دو گے؟ ہاں اذان دینی ہے. اچھا ہاں چلے گی، پتہ چل جائے گا. خیر عبارت تو چلے گی، ابھی کوئی آج 2 صفحے کی عبارت نہیں ہوگی. آج ایک ہے تو صرف بسم اللہ، یہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹاپو زندہ صحبت باقی ہے تو بات چلے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دعائیں وہ ابتدائی طور پہ پڑھ لو، دعاؤں پہ سارا کا سارا مدار ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معالج ایمانی طبیبی روحانی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع ہر محل کے لیے مستقل دعائیں عطا فرمائی. دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اعمال میں تاثیر بھی بڑھا دیتے ہیں اور سہولت بھی آ جاتی ہے. سبق رفتاری سے، سہولت رفتاری سے اعمال جتنے ہیں وہ انجام پاتے ہیں. اس لیے ہر موقع کے لیے، ہر محل کے لیے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ مبارک، ان تمام ادعیہ کو جو جمع کیا گیا ہے کس عنوان سے، کس نام سے؟ مناجات مقبول کے نام سے. سمجھتے ہو؟ تقریباً اکثر ہی دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں، اس لیے اس کی پھر منزلیں بنائی گئی ہیں. اس کی اپنی بڑی برکت ہے. کسی وقت میں ان کو پڑھا جائے اور خاص کسی بزرگ کی اجازت بھی ہو تو اس کی بڑی برکت ہے. وہ مناجات مقبول میں ساری دعائیں، یعنی مختلف مواقع سے، صحاح ستہ سے، دیگر کتب، کنز العمال سے، طبرانی سے، تمام سے جمع، شعب ایمان سے جمع کی گئی. دعاؤں کی بڑی برکت ہے. اس لیے کسی دانشور کا ہی کہنا ہے تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. تو یعنی وہ تقدیر بدل جاتی ہے جو تقدیر معلق ہوتی ہے. پڑھ چکے ہو نا آپ؟ شرح عقائد میں پڑھ چکے ہو؟ عقائد کے بڑے ماہر ہو گئے. ماہر ہو گئے ہو نا؟ پیچھے والا مولوی صاحب ہے، امامہ بڑا ماہر ہے. کیا نام ہے اس کا؟ محمد آصف قانونی. اچھا، تو وہ تقدیر جو معلق ہوتی، ایک مبرم ہے، ان ابرموا شیئا فإنا مبرمون، اٹل جسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اٹل کہتے ہیں، انمٹ کہتے ہیں، اور امر کہتے ہیں. تو وہ الگ ہے اور دوسری تقدیر معلق ہے. تو تقدیر معلق وہ اس کے بہت سارے امور پہ اور بہت سارے کاموں پہ، بہت سارے اختیارات پہ اس کو چھوڑا گیا ہوتا ہے. اس موقع پہ اگر یہ دعا، یہ اختیار کر لی اس نے تو اس آفت سے بچ جائے گا. یہ صدقہ دے دیا اس آفت سے بچ جائے گا. اور یہ نیک قول، نیک حکمت، نیک تدبیر اس نے اختیار کر لی تو بچ جائے گا. نہیں کی تو یہ آفت اور یہ مصیبت آ جائے گی. اس لحاظ سے یہ تقدیر معلق ہے اور اس کے بارے میں کہنا صحیح ہے. کلی طور پہ تو صحیح نہیں، بہرحال کیا تقدیر دعاؤں کی تاثیر سے تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن من وجہ وہ تقدیر جو تقریباً 40% اور 50% ہے، اس میں ترمیم و تبدیلی آ جاتی. صبح نکلتے وقت گھر سے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعا جو بہت کم تم لوگوں نے سنی ہوگی. عام دعائیں تو مسنون دعوات میں آتی ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، مسنون ہے. پھر اس کے بعد کرسی پڑھو، اس کے بعد سورہ قریش پڑھو. یہ ساری چیزیں ہیں. یا حافظ یا ناصر یا معین کن لنا صاحبنا فی سفرنا وخلیفۃ فی اہلنا. یا دوسری مشہور اور معروف دعا جو اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب وسوء المنظر فی الاہل والمال. یہ تو مشہور و معروف. غیر مشہور اور غیر معروف حالانکہ وہ بھی سنن میں وارد ہے، تو جامع ترین دعا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، ان اضل او اضل، میں بھٹکوں اور یا کوئی مجھے بھٹکا سکے.
ان اضل او اضل، میں بہکوں یا کوئی بہکا سکے، اس سے پناہ مانگ. او اضل او اضل، او اضل او اضل، یا میں لغزش کھاؤں، میں پھسلوں، کوئی مجھے پھسلا سکے، ایسا نہ ہو الہ العالمین. خود میں پھسلو یا کوئی مجھے پھسلائے، خود اس طریقے سے میں کہیں پھنسوں یا کوئی اور مجھے پھسلائے، تو اس سے بھی الہ العالمین میری حفاظت فرما. او اذل او ذل، ذلت القاری سے پہلا ضاد ہے، دوسرا زا ہے. او ازلم او ازلم، بہترین الفاظ. او ازلم او ازلم، کیونکہ حدیث میں ہے ظالم بننے سے بھی اور مظلوم بننے سے بھی محفوظ ہو. ظالم بننا بدبختی ہے، مظلوم بننا دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے. یہ نہیں کہ صوفی فرقہ ملامتیہ کا ٹاپو ہے، ہمیشہ پٹتا ہی رہے، تو یہ کون سا کمال ہے؟ تو اس لیے فرمایا ان ازلم او ازلم او اجہل او یجہل علیہ. چوتھی چیز ہے فرمائی او اجہل او یجہل علیہ، یا میں کسی کے ساتھ اس طرح جہالت سے پیش آؤں، بدتمیزی مجھ سے صادر ہو، بد اخلاقی مجھ سے صادر ہو، بے مروتی مجھ سے ثابت ہو، اور یا اس طرح بے تمیزی بدتمیزی مجھ سے کوئی کرے. جامع ترین الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان الفاظ پہ غور کیے کتنے جامع اور کتنے برمحل ہیں. اس لیے جب گھر سے باہر انسان نکلتا ہے تو یہی چیزیں پیش آتی ہیں یا نہیں؟ عام طور پہ چلتے چلتے راستے پہ معمولی کہ آپ پھسلے یا کوئی اور پھسلا، گاڑی معمولی ٹکرائی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ میں بھی اس طرح نہ بہکوں اور گمراہی میں نہ پڑوں، ظلم نہ کروں، نہ میرے ساتھ ظلم کیے جائے، اور نہ میں بدتمیزی کروں کسی سے اور نہ کوئی مجھ سے بدتمیزی کرے. یہ حالات اور واقع پیش آتے ہیں سارے. اور عقیدے کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی ایسے مواقع مذلت الاقدام آتے ہیں کہ اس میں انسان بھٹک نہ جاوے، گمراہ نہ ہو جاوے. اس لیے بزرگان ہمارے وہ اوائل میں اس طریقے سے خاص قسم کی دعاؤں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. چند دعائیں ابتدائی طور پہ پڑھ لیتے ہیں، تم بھی ساتھ ساتھ پڑھو، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیو میں لگیں گے، اور بیو کے تم پہلے سے ماہر چلے آئے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا، ایسا زیادہ گونج کی ضرورت نہیں ہے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا. تھوڑی آواز ذرا اس کی بڑھا دو تو چیخنا نہ پڑے ہمیں. وانفعنا بما علمتنا. اللہم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا. ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء کاملا. اور کم کر دی سو نہیں. وشفاء کاملا، ٹھیک ہے فی الحال ٹھیک ہے.                                                                                                                 وقلبا شاکرا.
ولسانا ذاکرا وعینا من خشیتک دامعا. جانتے ہو وعینا من خشیتک دامعا، دمع یدمع پڑھ چکے ہو. کیا معنی ہے؟ بہت سونے والی آنکھ عطا فرما، بہت موبائل میں دیکھنے والی آنکھ عطا فرما، موبائل ہی آنکھ عطا فرما، یہ معنی ہے. وعینا من خشیتک دامعا، تیری خشیت سے میری آنکھوں سے وہ اشک توبہ نصوحا رواں دواں. وعینا من خشیتک دامعا ونعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عین لا تدمع. ایسی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. فرمائے اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وعقبانا وكن لنا صاحبا ومعينا في حياتنا ومماتنا وحياتنا بعد مماتنا. اللهم ارزقني حياة مبروكة ومماتا مبروكا وحياة ونشورا بعد الممات مبروكا. تمہاری زبان پہ حروف چڑھتے نہیں ہیں جیسے اولا کے ٹاپو پکڑے گئے ہیں. کوئی نیا لفظ تمہاری زبان پہ نہیں چڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہاں ہوں کر کے آواز ملا رہے. ابھی تک کیا کرتے رہے؟ عربی کا تلفظ تمہاری زبان پہ نہیں آ رہا. کون سا تلفظ آتا ہے؟ بنگلہ دیشی والا؟ اچھا، بنگالی زبان پہ آتی وہ اچھی. اچھا، یا ملباری آتی ہے. تو یہ سارے مسنون کلمات. اللہم اجعل لی اول هذا العام واول هذا الكتاب صلاحا واوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم ربنا اننا نسألك صلاح هذا العام والكتاب وخيره ونوره ونصرته وبركته وهداه. یہ ساری جامع دعائیں. اللہم ربنا نسألك صلاح في هذا العام والكتاب وخيره ونوره ونصرته وبركته وهداه. اللهم ربنا اننا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية يا رب العافية
فی نفسی و اہلی و مالی و ولدی و جمیع ما آتیتنی. کسی کا ولد ہوگا ہاں، لیکن ولد نہیں ہے تو ولد سے آگے کوئی انکاری تو نہیں ہونا ہاں، یا کوئی توقع خود سے نہیں ہے. اچھا، تو اس لیے ضرور نہیں کوئی کہے کہ ہم تو صاحب ولد نہیں، تو دعائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کی نہیں ہیں، وہ تو بڑی عمر کی ہیں ساری، نبوت 40 سال میں ملی ہاں. تو اس لیے دعائیں ایسی جامع نہیں کسی کا ولد تو اس کو خود پہ ہنسی نہیں آنی چاہیے، اچھی توقعات اپنی ذات سے وابستہ کریں. جب ٹاپو انشاءاللہ برآمد کرواؤں گا تو درجن سے کم نہیں ہوں گے ہاں، بوگیاں ہوں گی ماشاءاللہ ریل کی ہیں مسلسل. ہاں، فإنی مکاثر بکم الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فإنی مکاثر بکم الامم، درجن بھر بچے پیدا کیا کرو، ہر ٹاپ ہوئی درجن سے کم نہ. اب تو کہتے ہیں 1.5 ہی اچھا ہے، پہلے 2 کہتے تھے، اب کہتے ہیں 1.5 اچھا ہے، یعنی 1 بچہ اور 1 بچی ہو. پہلے کہتے بچے 2 ہی اچھا، اب وہ بھی کچا ہو. تو اسلام کا یہ ہے فرمان لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، تو شعیب سے فرمان. تو اس لیے بہرحال مطلوب ہے زیادہ نیک صالح دانے پیدا کرو گے، اور نیک صالح ہوں گے تو زیادہ اچھے کام کریں گے، زیادہ تسبیح پڑھیں گے، زیادہ تلاوت کریں گے، زیادہ اذانیں دیں گے ہاں. تو بہرحال نیک نیتی سے ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم خرما و ہم ثواب دونوں چیزیں ملیں گی. تو اس لیے فرمایا فی نفسی و اہلی و مالی و ولدی، الہ العالمین تمام العافی جامع ترین دعا ہے، اور یہ تم نے بہت کم سنی ہوگی ہاں، اکا دکا شاید کہیں سنی ہو. اللہم انی اسألک تمام العافی، عرب لوگ عام طور پہ پڑھتے ہیں طواف میں بھی اور سعی میں بھی، ان سے سنیے. طواف میں ایک بزرگ لگا ہوا تھا، یہ دعا پڑھ عربی تھا، اللہم انی اسألک تمام العافیہ و دوام العافیہ. عام طور پر تو پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ التامہ، تمام العافیہ و دوام العافیہ. یہ جامع دعا ہے. تمام العافیہ ہر فرد میں عافیت، زن و مرد میں عافیت، زن و فرزند میں عافیت ہو، یہ تمام عافیت. وہ دوام العافیہ، اور ہمیشہ ٹھیک رہیں، ہمیشہ صحت مند رہیں، بیماریاں آزاریاں دور رہیں، سقم اور اسقام جو ہیں وہ دور رہیں. وہ دوام العافیہ، ہمیشہ کی خیریت. تو یہ جامع ترین دعائیں ہیں. سنت کے علاوہ اور زبانوں میں دعائیں اگر ہیں بھی تو وہ ناقص قسم کی ہیں. جیسے کئی سارے حضرات فرمائیں بیٹا جیتے رہو اور چیتے رہو ہاں، تو ظاہر دعائیہ کلمات لگے تو جامع نہیں ہیں. تو اس لیے یہاں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے. تو اس لیے فرمایا تمام العافی و دوام العافی. اور عافیت کو تمامی اور دوامی کیوں کر مل سکے گی؟ تو آگے فرمایا وہ شکر علی العافی لئن شکرتم لازیدنکم. یہ بنائی باتیں، بنیادی باتیں ہیں. کتاب میں لگنا تو آسان ہے، بس لگو ترجمہ کرو سبق چلاؤ، کوئی دقت مشکل اس میں نہیں ہے. ہمارے 15-16 سال ہے، لیکن یہ بنائی باتیں ہیں، اہم ترین باتیں جو بنا میں اور بیس میں پڑھنی چاہیے، جڑ میں پڑھنی چاہیے. تو اس لیے فرمایا تمام عافیت اور دوام عافیت مانگو. اور عافیت کو تمامی اور دوامی کس طریقے سے دلا سکو گے؟ فرمایا وہ شکر علی العافیہ. وہ یہ کہ ملی ہوئی عافیت پہ ہم شکر ادا کریں گے تو مزید در مزید لے سکیں گے آپ کے ہاتھ سے. سمجھتے ہو؟ قلب شاکر اور زبان ذاکر.
تو لے سکیں گے. وہ شکر علی العافیہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا اعلان. تو اس لیے ملے ہوئے پہ شکر بجا لاؤ بکثرت، بجائے کہ آپ کو الہ العالمین مجھے اور مزید اتنا عطا فرما اتنا عطا فرما. صلحاء فرماتے ہیں اس سے بہتر ہی ہے. اس میں تو دیر لگ سکتی ہے، رکاوٹ ہو سکتی ہے، تیری کسی شرارت کی وجہ سے کوئی روڑا آ سکتا ہے، لیکن اگر جو ملا ہوا ہے اس پہ رب کا شکر ادا کرو گے تو الہ العالمین کے کرم کے جو جذبات ہیں اور زیادہ موجزن ہو جاتے، لطف ربانی اور موجزن ہو جاتے، مزید فراوانی اور مزید ارزانی رحمتوں کی برکتوں کی اللہ فرماتے. اس لیے فرمایا وہ شکر علی العافیہ وانت رب العفو والعافیہ. تو اس لیے آگے پھر فرمایا فی نفسی و اہلی و مالی و ولدی و جمیع ما آتیتنی. فی نفسی و اہلی و مالی و ولدی و جمیع ما آتیتنی. بہترین دعا ہے، جامع ترین دعا ہے، آپ پڑھ چکے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو سنا دعا مانگ رہے ہیں، بہت کچھ مانگا لیکن عافیت نہیں مانگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سأل اللہ، ابھی تک اس نے کچھ بھی نہیں مانگا. پھر مانگتے مانگتے اچانک اس کے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی کہ عافیت بھی مانگ لوں، اصلک العفو والعافیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن اجاد و بلغ المراد. کیا فرمایا؟ الآن اجاد، اب اس نے بہت اچھا کیا، اجاد و بلغ المراد، اور اب یہ مراد مند ہو جائے گا اور مراد صالح تک پہنچ جائے گا، بامراد ہو جائے گا. یہ ساری وہ دعائیں ہیں. اللہم انا نسألک، پڑھو اللہم ربنا اننا نسألک العافیۃ بعد السقم. العافیۃ بعد السقم، یعنی اگر کوئی سقم حکم آ بھی چکا ہے تو اس کے بعد کامل عافیت، کوئی رکاوٹ آ بھی چکی اس کے بعد کامل عافیت مل جائے. وَأَسْأَلُكَ الْعِزَّ بَعْدَ الذُّلِّ وَالرَّفْعَ بَعْدَ السِّفْلِ وَالشَّرْفَ وَالشَّرَافَ بعد الخفض والبذا وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى بعد الفقر وَنَعُوذُ بِكَ من فقر الدنيا وفقر يوم القيامة ونسألك الوسع والبسوط بعد الضيق ونسألك الوسع والبسوط. آج ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سنسکرت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اور سے پکڑ کے لائے گئے ہیں سبزی منڈی سے. وَنَسْأَلُكَ الْوُسْعَ وَالْبُسُوطَ بَعْدَ الضِّيقِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. نَسْأَلُكَ ثواب الشاکرین ونزل المقربین ومرافقة النبیین ویقین الصدیقین وإخبات الموقنين وذلة المتقين وشفاعة النبيين، خاصة شفاعة سيد المرسلين محمد الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وازواجه وذرياته اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب البیوع پڑھو، برکت کے لیے 2-4 سطریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب البیوع. قال
مستقبلی مستقبل بھی پڑھ سکتے ہو. بس کرو ہو گیا ٹھیک ہے. اللہ آسان فرمائے انشاءاللہ. پھر پڑھیں گے اسباق آگے استغفر اللہ.